عمر بیان کرتے ہیں بن ابی سلمہ کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پہ جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ازواج مطہرات میں سے اپنی ایک زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں موجود ہے۔ سرکار کی ایک بڑی ہی پیاری زوجہ محترمہ ہے اور جنہوں نے سب سے آخر میں وفات پائی، یہی وہ بی بی ہے ام المومنین جن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹی تھما دی تھی جو جناب جبریل کرب و بلا سے لے کے آئے، اور انہی کو ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے فرمان پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا ام سلمہ جب یہ مٹی حیات تبدیل کر جائے، اس کی کیفیت بدل جائے اور یہ خون بن جائے، یہ خون جیسی نظر آنے لگے، تو سمجھ جانا کہ میرا بیٹا میدان کرب و بلا میں شہید ہو۔ تو اس لیے یہ ام سلمہ ہے، کئی حکمتیں ہوتی ہیں، ہر بات کو کہیں پہنچانے کی کئی اغراض ہوتی ہیں۔ حضرت ام سلمہ کے گھر میں یہ آیت طیبہ اتری، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کاشانہ پاک میں حاضر تشریف فرماتے، آیت آئی، تو جب یہ آیت پاک آئی تو دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ و حسنہ و حسینہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کو بلا بھیجا، حسنین کریمین کو بلایا، اور آقا کریم نے اپنی پیاری کملی بچھا دی، اپنی رحمت کی چادر مزمل کی چادر بچھائی، اور فجل لهم بکسائن، ان سارے یعنی ان تینوں افراد کو اپنے آپ کو شامل کر کے آقا کریم نے اپنی پیاری چادر میں لے لی۔ وعلین، اور جو پانچویں ہستی تھی مولا کائنات باب مدینۃ العلم سیدنا مولانا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلف ظاہر اپنے پیٹھ پیچھے بٹھا لیا، حسنین کریمین گویا آپ نے ان کو گود میں بٹھایا، سامنے سیدہ کائنات موجود تھی، اس مبارک چادر میں تاجدار کائنات پہ اپنی اہل بیت دھار کے ان نفوس قدسیہ کو لیا، اور اس کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے، آپ کی ازواج وہ بھی آپ کی اہل بیت دھار میں سے شامل ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص باب مدینۃ العلم کے کنبہ کو اور سیدہ کائنات کے خانوادہ کو یہ شرف عطا کیا کہ اپنی رحمت کی چادر میں انہیں لیا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں ان کے لیے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے لہذا کرم فرما دے، ان سے ہر قسم کے رجس کو دور کر دے، اور یا اللہ ان کو بھی طہارت کا مرکز بنا، طہارت عطا فرما دے، پاکیزگی عطا کر دے، انہیں طہارت عطا فرما دے۔ لہذا میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعا مکمل ہوئی۔ یہ منظر بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین دیکھ رہی تھی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان چار نفوس کو اپنے ساتھ شامل کر کے ان کے لیے دعا مانگی، اب بی بی ام سلمہ نے یہ منظر دیکھا، دل میں خواہش پیدا ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ انا معہم یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے ساتھ ہو جاؤں یا میں بھی ان کے ساتھ ہوں؟ آپ نے فرمایا انتی علی مکانک انتی الی خیر، تم پہلے ہی خیر پہ موجود ہو، اپنی جگہ پہ بیٹھی رہو، لہذا یہ شرف بطور خاص تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کائنات کو دیا، جناب امام علی مقام امام حسن کو دیا، امام علی مقام امام حسین کو دیا، اور باب مدینۃ العلم جناب سیدنا مولانا حیدر کرار کو دیا، کیونکہ تاجدار کائنات کی نگاہ پاک دیکھ رہی تھی، اور یہ بات حتمی ہے قیامت تک اولاد نبی کا تسلسل سیدہ کائنات کے انہی شہزادوں سے چلنا تھا، جناب حسن حسین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے چلنا تھا، لہذا میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص ان کے لیے تطہیر کی دعا مانگی۔ لہذا آپ توجہ کریں گے، آپ امام علی مقام امام حسن امام علی مقام امام حسین ان کے لیے تطہیر کی دعا مانگی، ہر قسم کی طہارتوں کی دعا مانگی، لہذا ان کی فکر ہمیشہ پاک رہی۔